ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے ہفتے کے روز کہا کہ عالمی طاقت کا توازن اشیا کے طرف منتقل ہو رہا ہے۔ چین، بھارت، پاکستان اور انڈونیشیا کو دنیا کی مستقبل کی بڑی طاقتیں قرار دیتے ہوئے اوربان نے عالمی سطح پر ان اقوام کے ابھرتے ہوئے اثر و رسوخ کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اگلی طویل دہائیوں میں، شاید صدیوں میں، ایشیا دنیا کا غالب مرکز ہوگا۔ اسلام آباد۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا اعلان کرتے ہوئے ہیپاٹائٹس سے آگاہی اور اس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ ہیپاٹائٹس کے اس عالمی دن پر آئے ہم متحد ہو کر بیداری پیدا کریں، وائرل ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کی مدد کریں اور اس بوجھ سے آزاد مستقبل کے لیے جدوجہد کریں۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم مل کر ایک صحت مند اور زیادہ خوشحال قوم بنا سکتے ہیں۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد۔ وزارت قانون انصاف نے جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم خان میاں ہیل کو سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری دیا۔ آئین کے آرٹیکل 182 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جسٹس سردار طاہر مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان میاں ہیل کو سپریم کورٹ کے سابق ججز کو ایڈ ہاک ججز مقرر کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کو ہفتے کو یہاں جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ وہ اپنے دفاتر میں داخل ہونے کی تاریخ سے 1 سال تک عدالت کے اجلاسوں میں شرکت کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے دونوں ریٹائرڈ ججوں کو سپریم کورٹ کے ایڈ ہاک ججز کے طور پر تعینات کرنے کی سفارش کی تھی۔ ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد وزیر برائے نجکاری سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان نے ہفتے کو نجکاری کمیشن بورڈ کے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، جس میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی تقسیم پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری اور ان ڈسکوز کے لیے مالیاتی مشیروں کی تقرری کی منظوری دی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ جنوری 2025 تک تمام قانونی کارروائیوں کو حتمی شکل دی جائے گی اور پہلے مرحلے میں 3 کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی۔